بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں احمد شاہین اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام اسپیشل. امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے. ناظرین, اسلام اسپیشل میں ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں مختلف مہمانان سے, مختلف ایونٹس کے اوپر بات کرتے ہیں, جو بھی یہاں پہ برطانیہ میں ایونٹس چل رہے ہوتے ہیں اس کے حوالے سے بھی گفتگو کرتے ہیں. آج ایک بہت اہم معاملے کے اوپر ہم لوگ آپ کے سامنے آئے ہیں, اور ہمارے اسٹوڈیو میں بھی بہت اہم گیسٹ موجود ہیں, ان کے ساتھ اس حوالے سے گفتگو کریں گے. الحمدللہ ربیع الاول ہمارے اوپر سایہ فگن ہے, ایک مبارک مہینہ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی اس مہینے میں, اور دنیا بھر میں مسلمان چاہے وہ کسی بھی خطے سے تعلق رکھتے ہوں اور اپنے اپنے انداز سے خوشیاں مناتے ہیں اس مہینے میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تعلیمات لے کے آئے اس حوالے سے وہ ان تعلیمات کو از سر نو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. آج ہماری انتہائی خوش قسمتی اسلام چینل اردو کے اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں الصراط کی جانب سے کچھ مہمانان. الصراط کیا ہے اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے, اور یہ جو لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں انہوں نے بھی اس ماہ ربیع الاول کو ایک نئے انداز سے, ایک انوکھے انداز سے منایا, لوگوں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو پہنچانے کی کوشش کی. تو آج جانیں گے کہ یہ جو ایکٹیویٹیز انہوں نے کی یہ کیا تھیں, کس طرح سے تھیں. یہاں پہ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں میری انتہائی خوش قسمتی استاد محمد عامر صاحب موجود ہیں, اور خالد محمود صاحب موجود ہیں, بشارت علی صاحب موجود ہیں. اب وہ معزز مہمانان کو میں بہت خوش آمدید کہتا ہوں اسلام چینل اردو کی جانب سے, اور السلام علیکم. اچھا عامر بھائی, ماشاءاللہ ربیع الاول کا ایک مبارک مہینہ, اس میں ہم موجود ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف لے کے آئے, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد سے اب تک مسلمان پوری دنیا میں چاہے وہ جہاں پہ بھی رہتے ہوں, جدھر سے بھی ان کا تعلق ہو, وہ اس مہینے کو ایک اس کے شایان شان طریقے سے مناتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھیں, جو پیغام تھا, اور جو محبت کا پیغام تھا, جو امن کا پیغام تھا, اس کو سپریڈ کیا جائے, اس کو لوگوں تک پہنچایا جائے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بے شک احمد, پہلے بات تو یہ ہے کہ آپ کی مہربانی جو آپ نے ہمیں ہوسٹ کیا ہے, ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم دوسروں تک یہ پیغام پہنچا سکیں. ہمارا بھی مشن یہی ہے کہ دوسروں تک یہ پیغام پہنچائیں کہ آپ جب بھی میلاد شریف کا ٹائم آتا ہے, ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا ہے, تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے دل میں جو خوشی ہے اس کا اظہار کرنا بہت ضروری ہے ہمارے لیے. اور الحمدللہ یہ جو انیشیٹو ہم نے شروع کیا تھا, یہ تھوڑا سا مساجد, مدارس, اپنے گھروں سے اور جو ہمارے جلوس ہے اس سے تھوڑا سا ہٹ کر ہم نے کوشش کی تھی کہ ایک ایسا انیشیٹو ہم شروع کریں جس میں ہم نہ تو پروٹیسٹ کی نظر سے ہمیں دیکھا جائے یا ڈیمنسٹریشن کی نظر سے ہمیں دیکھا جائے, بلکہ ایک سیلیبریشن کے لیے ہم باہر نکلے تھے لوگوں کو یہ پیغام دینے کے لیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں, اور اس کی خوشی ہم دوسروں تک پہنچانے کے لیے ہم یہاں باہر آئے ہیں. جی بہت خوبصورت, اور یقیناً اس حوالے سے جو مختلف جو سرگرمیاں کی اس کے اوپر بھی بات کریں گے, اس کا ذکر کریں گے. خالد صاحب آپ یہاں پہ موجود ہیں, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اچھا خالد صاحب بتائیے گا کہ کس طرح سے یہ جو دن تھا اس کو منایا گیا, کس طرح سے جو ایکٹیویٹیز تھیں اس کو آرگنائز کی گئی, کیا کیا جو ایکٹیویٹیز تھیں وہ کی گئی؟ الحمدللہ, جزاک اللہ. As Ustad said already, thank you for having us. Really, it's an honor to be here, alhamdulillah. So we've been here doing this since 2012. So alhamdulillah, it's not a new initiative. And really when we talked about this in the early days, we said, look, how do we mobilize people, small people, basically people are attracted to masjids and they're linked with masjids and they organize such gatherings. But then there's ordinary people at home, sitting at home, they're saying, how do we get involved? So this is empowering them people and saying to them people, okay, you can go out in your local area and you can engage people. Here we live in a multicultural society in England. Alhamdulillah, all types of people are here. But at the same time, the issues of this time are also found in the solutions within the deen. But I think we've probably, as Muslims in this country, living here now probably third, fourth generation, we probably haven't done the job that we probably needed to do when we first moved here. Yes, we built plenty of masjids and all this infrastructure is in place, but we probably haven't done the work of dawah and the work of just celebrating with our fellow human beings. Yeah. With our neighbors, with our, today you'll find Muslims in every field, in professional fields. So Muslims are, in the hospitals, in the schools. So again, there's non-Muslims that they have daily interactions with. So I think Maulid in the City is designed to take the message of Islam in a very positive, celebratory way into the outer community. And this is really the essence of the project. And I think what it does, it empowers small, groups of people
to go out in their local communities and do something. So alhamdulillah, Bhai Bisharat will also mention this in terms of how many cities we had involved this year. Yeah, alhamdulillah, phenomenal amount of ماشاءاللہ. اور cities. یقیناً وہ تصاویر بھی دیکھی ہم نے, وہ فوٹیج بھی دیکھی کہ آپ جو آپ کی ٹیم تھی وہ مختلف جو سٹی سینٹرز تھے وہاں پہ لوگوں تک پہنچے, ان کو جو اپنی خوشیوں میں شریک کیا اور وہاں پہ پھولوں کا تحفہ جو سب سے خوبصورت تحفہ ہے اس کو پہنچایا. اچھا بشارت, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. مختلف سٹیز میں ہم نے دیکھا کہ یہ ایونٹ ہوا اور وہاں پہ بھرپور انداز سے جو تھی سیلیبریشنز وہ کی گئیں. تو صرف یہ کیا برطانیہ کی حد تک تھی یا برطانیہ سے باہر بھی لوگوں کو انوالو کرنے کی کوشش کی گئی؟ الحمدللہ, اوور دی ایئرز with Ustad Ahmad Pai Khalid, I've been fortunate enough to be doing Maulid in the city. In Norway we did Maulid in the city. Many different places in the UK we've done Maulid in the city. I know in Trinidad and Tobago they've done, and places like Malaysia also. And this year, alhamdulillah, I was blessed to be in Medina Sharif. Just come back a couple of days ago from Medina Sharif. So I was in Medina Sharif and we were celebrating Maulid in the city in Haram Park as well there. So alhamdulillah, it's worldwide I would say. الحمدللہ. اور یقیناً بہت عامر بھائی بہت سعادت کی بات ہے کہ مدینہ شریف میں بھی یہ ایکٹیویٹی کی اور بشارت صاحب وہاں پہ خود موجود تھے, اور وہاں پہ بھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اگرچہ پوری دنیا میں ان کی تو انوار و تجلیات موجود ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ہیں اس سے, اور پوری بنی نوع انسانیت جب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آوری ہوئی وہ تب سے اب تک, بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ وہ تو وجہ جو کائنات کے بننے کی وجہ تھے وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھی. تو یقیناً ایک بہت ہی یونیک آئیڈیا. تو یہ آئیڈیا کہاں سے آیا؟ ماشاءاللہ احمد بھائی, بڑا اچھا سوال کیا ہے آپ نے. بنیاد تو اس کی 12 تاریخ 12واں مہینہ 2012 کے دن کے 12 بجے یہ آغاز ہوا تھا. سبحان اللہ. گوگل کے بعد ہمارے یہ حضرات تھے, جب گستاخانہ فلمز بنائی گئی تھی تو اس وقت ہم نے سوچا تھا کہ ڈیمونسٹریشن اور پروٹیسٹس کا جواب دینے سے بہتر یہی ہے کہ ہم کوئی پرو ایکٹیو کام کریں, کوئی پازیٹیو انیشیٹو کریں جس میں ہم ریاکشنری نہ ہوں بلکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار کریں. تو وہاں سے ہمارا آغاز ہوا. الحمدللہ آج دن تک سینکڑوں سٹیز مختلف کانٹیننٹس پر دنیا کی تعاون کیا ہے ہمارے ساتھ. مختلف لوگ, مختلف زبانوں والے لوگ, مختلف کلچر والے لوگ, سب ماشاءاللہ اس میسیج کو سمجھنے والے لوگ ہیں اور الحمدللہ اس کو بڑا ایک احسن طریقے سے ادا کیا. اور جو اس میں پھول کا جو نذرانہ ہم نے جو پیش کیا, کچھ حضرات تھے جو پھول نہیں دے سکے تو انہوں نے کارڈ دیا, کارڈ پہ بھی پھول تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف بھی اس پہ لکھی ہوئی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لکھا ہوا ہے. اور الحمدللہ ہمارا تو کام یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لوگوں کے گھروں میں پہنچانا, تو پھر مسلمانوں کو موٹیویٹ کرنا, ان کو انکریج کرنا, ایکٹیویٹ کرنا. اور اسی لیے الحمدللہ کووڈ سے پہلے تقریباً 100 سے زائد سٹیز ہر سال ہمارے ساتھ تھی. کووڈ کی وجہ سے اس سال ہمارے تقریباً 40 سے زائد مختلف سٹیز مختلف ملکوں میں لوگ ہمارے ساتھ آئیں. ہم نے ان کو کارڈ دیے ہیں. آج دن تک تقریباً 1 لاکھ سے زائد کارڈ ہم نے پرنٹ کروا کر اور ڈسٹریبیوٹ کیا اسیرات کے خرچے پر. ہم کسی سے پیسے بھی نہیں لیتے. اور پھر الحمدللہ جو ہمارے والنٹیئرز آتے ہیں وہ بالکل اپنے خرچے سے ہی کام کرتے ہیں اور اپنا اظہار اس مہینے میں وہ اظہار کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ الحمدللہ. یقیناً. اور یقیناً جو لوگوں کا ریئیکشن ہے, لوگوں کا فیڈ بیک, وہ بھی میں جاننا چاہوں گا. تفصیل سے اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے. کچھ دیر میں بھی بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو مزید ان باتوں کو جو ہے وہ ہم لے کے چلیں گے. خالد بھائی, آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک نو ڈاؤٹ بڑا ایونٹ جیسے ہم نے ذکر کیا کہ صرف برطانیہ میں نہیں دیگر ممالک میں بھی ان کی جو سٹیز تھیں وہ بھی, اور ابھی کووڈ سے پہلے جیسے 100 سٹیز تک بھی پہنچے. تو کتنی ایفرٹ ہوتی ہے؟ یقینی طور پہ یہ گھر میں بیٹھے بیٹھے بٹن دبانے سے تو چیزیں نہیں ہو جاتی. ایک ٹیم انوالو ہوتی ہے, لوگوں کو آرگنائز کرنا پڑتا ہے, ٹائم مینیج کرنا پڑتا ہے, ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں. تو اس کو سارا اگر ہم آپریشنل وے میں دیکھیں تو اس کو کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ It's difficult. It's a very complicated way. Technology helps, alhamdulillah. WhatsApp groups help. No doubt about that. But really, I mean, we're sitting here as just 3 of us. But I want us to really say on record, the real stars are on the streets. Ordinary people. No doubt. These aren't people who are trained in dawah. These aren't people who are linked with masjids necessarily. Some are.
but some people are just ordinary people who have just decided that they want to do something, inshallah. So they are the real superstars. As a result, as Ustad says, because they go out from their own cost, they have to get up in the morning and go and do it. Yeah. You know, that motivates each of the group, each sort of city, if you like. So what happened in the early days was we had 100 locations. So that was probably maybe 1-2 people we had even somebody in Florida, I remember. One person. But it was only one person. Now what you find is that as the years have rolled on, then that one person is now a group of people. So now they're more fortified in how they're doing it. So they, you know, like Ustad mentioned, some are doing roses, some are setting up stalls in the city centre, some are even, you know, next year we're considering a fun fair type environment within the city centre. So each city has now become much, much stronger. So really the stars are the cities themselves. They are all, you know, and in terms of motivation and in terms of keeping them going, this is obviously a big challenge بالکل. اور اس کے for us. اوپر یقیناً مزید بات بھی کریں گے. اور کتنا خوبصورت احساس ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس کے دل میں بھی موجود ہے, اپنے انداز سے وہ اس کو سیلیبریٹ کرے اور لوگوں کو ان خوشیوں میں شریک کرے. ناظرین, بہت خوبصورت گفتگو جاری ہے. الصراط سے تشریف لائے ہوئے مہمانان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کے ساتھ مزید گفتگو بھی جاری رکھیں گے. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں اسلام اسپیشل اور میں ہوں احمد شاہین. ناظرین, آج ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے, اور جو ولادت کا ایک مبارک مہینہ ہے اس کو کس انداز سے سیلیبریٹ کیا جا سکتا ہے, اور لوگ سیلیبریٹ کر بھی رہے ہیں, کرتے رہے ہیں. اس حوالے سے ہماری انتہائی خوش قسمتی الصراط کی جانب سے یہاں پہ تشریف لائے ہوئے مہمانان ہمارے ساتھ موجود ہیں. استاد محمد عامر صاحب موجود ہیں, خالد محمود صاحب موجود ہیں, اور بشارت علی صاحب موجود ہیں. اور ان سے ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے یہ جو ابھی ربیع الاول کا مہینہ ہے اس کو کس انداز سے سیلیبریٹ کیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جو دن تھا اس دن کیسی ایکٹیویٹیز کی مختلف شہروں میں. اچھا عامر صاحب, ہم بات کر رہے تھے اس حوالے سے مختلف, یہ جو ایک جیسے بھی خالد صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا, اور یقیناً یہ ایک بہت زبردست آئیڈیا ہے کہ آپ جس جگہ پر بھی موجود ہیں آپ وہاں پہ رہیں اور صرف لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائی ہوئی دعوت ہے وہ پہنچانے کے لیے خوشیوں میں شریک کر لیں, ایک چھوٹے سے پھول کا تحفہ دے دیں. اور یہ بھی دعویٰ کا ایک بہت بڑا طریقہ ہے. ٹھیک ہے, ایک دعویٰ وہ بھی ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات کو پڑھ کے بتانا اور لوگوں کو اس حوالے سے آگاہ کرنا, لیکن کسی فرد کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انٹروڈیوس کروا دینا, یہ کتنی بڑی نیکی اور کتنا بڑا دعویٰ ہے. کیا بے شک احمد بھائی, بہت اہم سوال کیا ہے آپ نے کہ ہم مسلمان اس ملک میں رہتے ہوئے ہمارا ایک دینی فریضہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لوگوں کے گھروں میں پہنچائیں. ہماری جو ضروریات تھی, ہمارے اجداد کی جو ضروریات تھی, اس ضروریات نے ہمیں اس ملک میں لے کر آئے. ہماری ضروریات الحمدللہ یہاں پوری ہوئیں, اور ابھی ہمارے پاس بھی ایک امانت ہے جو اس ملک کو ضرورت ہے, اور وہ ہے دین اسلام اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک دستور حیات. اس کے لیے ہمیں باہر نکلنا پڑے گا. ہم نے دین کو صرف اپنے گھروں میں, اپنی مساجد تک محفوظ کیا ہوا ہے. اپنے گھروں میں چند لائٹس لگا کر یہ میلاد شریف کا جو پیغام ہے ایسے نہیں پیغام عام ہوتا, بلکہ ہمیں نکلنا پڑے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو آپ اگر دیکھیں تو آپ یہی دیکھیں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں نکلے اور نکل کر آپ نے جو مارکیٹس ہیں, جو وہاں کی سینٹر تھے, وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ کی. فقہا کی نظر سے ہمارا یہاں رہنا جائز اس مطلب پہ ہوگا کہ ہم دعویٰ کریں, اور یہ ایک دینی فریضہ ہے, ہمارے پر واجب ہے کہ ہم دوسروں تک یہ پیغام پہنچائیں. اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے اس کے مطابق تو احسن طریقے سے ہی ہمیں پیغام پہنچانا چاہیے. لڑنے سے, جھگڑا کرنے سے, آواز اونچی کرنے سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا درس تو نہیں ہے. لیکن یہی دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق تھا, جو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت تھی, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیارے انداز سے آپ نے دعوت و تبلیغ کی, اسی طریقے کو ہمیں اپنانا چاہیے اور دوسروں تک یہ پیغام پہنچانا چاہیے. الحمدللہ مختلف حضرات نے, ہمارے خالد صاحب کے بیٹے ماشاءاللہ 5 سال کا بیٹا تھا اور 5 سے بھی کم, تو اس نے یہ کام شروع کیا تھا. اسکول میں جا کر اس نے کارڈ دیا, ٹیچرز کو ساتھ ساتھ سویٹس دیے ہیں. اس وقت کی تصاویر بھی ہمارے پاس ہیں جب وہ 4-5 سال کا بچہ تھا. آج الحمدللہ وہ 12 سال کا ہو گیا ہے, تو پھر بھی ماشاءاللہ اپنے والد صاحب کے ساتھ وہ تبلیغ اور دعویٰ کا کام کر رہا ہے. یہی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو نوجوان ہیں, آنے والی نسلیں ہیں, وہ دعوت میں
ایک اہم کردار ادا کریں، کیونکہ جو ضروریات ہیں اس ملک کی اس کے جو سلوشنز ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ دین اسلام میں ہی ہیں، اور ہمارا جو ابتدائی کام یہی ہے کہ دوسروں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہنچائیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو کھولے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حیات کے جو درس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں ان کو پڑھیں اور ان کو اپنائیں، اور وہ سکون حاصل کریں جو صحابہ علیہم السلام اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جو انہوں نے سکون حاصل کیا وہ صرف دین اسلام میں ہی ہے۔ یقیناً بہت خوبصورت بات، اور اسی سلسلے کو مزید بھی جاری رکھیں گے۔ بشارت صاحب آپ بھی موجود ہیں، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، کیونکہ ہم میں سے سب سے ینگ غالباً آپ ہی ہیں، تو اچھا یہ بتائیے کہ بشارت بھائی کہ کتنا امپورٹنٹ ہے جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں یہاں پہ ہماری جو یوتھ ہے، جو ہمارے بچے ہیں، ان لوگوں کو ان ایکٹیویٹیز میں شامل کرنے کا، اور کتنا اہم ہے کہ ہم ان لوگوں کو شامل کریں اور وہ لوگ پھر آگے بڑھ کے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے اس کو لوگوں تک پہنچائیں۔ جیسے استاد عامر نے بہت خوبصورتی سے بتایا کہ جو دعویٰ ہے وہ تو ہمارے ایکشنز کے ساتھ بھی ہے، جب اور ہم پہ فرض ہے ایک طرح سے کہ جب ہم کسی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں تو بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر تو یہ فرض ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کے آئے اس کو لوگوں تک پہنچائیں۔ تو آپ کیسے دیکھتے ہیں جو یوتھ کی انوالومنٹ ہے اس میں؟ جی، یوتھ کی انوالومنٹ تو سب سے امپورٹنٹ ہے۔ جیسے عامر صاحب نے مینشن کیا کہ یہ جو ان کا انیشیٹو ہے یہ صرف مسجد کے اندر مخصوص نہیں ہے، اٹس کمنگ آؤٹ آن ٹو دی اسٹریٹ. سو لاٹ آف دی young people that we have, they get involved because we're out on the street, out in the public, and their involvement and communication with the public is the key thing. So that is how we engage the youngsters. And once they understand the seerah of the Prophet ﷺ and and spread that love that the Prophet ﷺ mentioned, then they get more involved, and then they will come into the masajid after that as well. Obviously. So it's a matter of engagement. I think that the key word here is engaging both the youth, both the Muslims and the non-Muslims. And I think this initiative best reflects that. I think that's the الحمدللہ بالکل. اور خالد بھائی یقیناً جیسے آپ نے خود بھی ذکر کیا، استاد عامر نے بھی اس حوالے سے اس کا تذکرہ کیا کہ ٹھیک ہے محافل کا انعقاد ہوتا ہے، مساجد میں ہوتا ہے، اور یقیناً وہ بھی برکات سے بھرپور ہے، جانا چاہیے، لوگ جا بھی رہے ہیں، لیکن جیسے جیسے ٹائم چینج ہو رہا ہے اب یقینی طور پہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو دعوت ایسی آفاقی ہے، ایسی عالمگیر دعوت ہے کہ اس کو تو مطلب کہ ہمارا شاید انسانی ذہن اس کا احاطہ بھی نہیں کر سکتا کہ جو بھی پاسبل وے ہو ہمیں تو اس کو استعمال کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچانی ہے. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں جو پاسبل وے آف کمیونیکیشن تھا، لوگوں سے ملنے کا تھا، ان کو استعمال کیا اور اسلام کی دعوت کو پھیلایا. تو اب اسی سنت پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ جس طرح سے الصراط اتنے خوبصورت طریقے سے اس تمام چیزوں کو لے کے چل رہا ہے. اچھا، اس میں جب لوگوں سے ابھی چونکہ آپ تو انوالو ہیں بہت عرصے سے، کوئی لوگوں کا فیڈ بیک آپ مطلب کہ جب آپ نان مسلمس تک یہ پیغام پہنچاتے ہیں اس حوالے سے بتائیے گا وہ کیسا فیڈ بیک ملتا ہے؟ وہ کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ کارڈ لینے سے انکار کر دیں، یا وہ کہیں کہ بھئی یہ کیوں دے رہے اور کس طرح سے لوگ Very good question. And I think when we started in 2012, as Ustad mentioned, this project came out of a crisis. Basically in لوگوں نے بنائی تھی فلم. Basically there was a horrible film on YouTube, and then there was a huge protest. And then after the protest, I remember myself, my own journey on this was that I returned home, looked online, and I saw great articles written by Guardian and etc. And I thought, great, the protest has got to the media. Then I started reading the comments underneath. And the comments were worse than the movie. So this is what sort of triggered this, that look, we've read it wrong here. In the age, like you mentioned, there's an evolution that has to happen. Yes, you can stand in a city center and you can read the Quran and you can say to people, come to the deen. But the thing is, there has to be a change. You have to take a step. So the first step is obviously to get some love and receive some love. Obviously. So, and we've had that in the past where in the early days when we used to give cards or roses to somebody, they actually used to say, they used to decline. We had that a lot. But this year, I think, certainly one of the feedbacks that we've had from pretty much every city is a real nice atmosphere. I think after COVID, a lot of people are happy. They're happier to come out in the cities. And also, I think they're happier. The most important message that we give to all the cities is that be happy. Celebrate. Like you mentioned at the opening statement, is that the first thing is that we celebrate.
Dawah is a byproduct of that celebration. Because if non-Muslims or any Muslims see Muslims in the city centre celebrating, immediately they want to be involved. They want to say, oh, what's going on here? Yeah. Let's have a look. What's happening? What's these guys doing? So the thing is, I'm thinking that's the feedback that we got. And alhamdulillah, I mean, over the years, there's been people who have actually given shahada at the stalls. That has happened. So, but this is, like you mentioned earlier, this is a lock of the heart that Allah subhanahu wa ta'ala controls. Our job is to just follow that prophetic sunnah and present that opportunity. Then we just leave it to Allah. And if Allah guides the person, bismillah. If not, it's not qismat, then that's not almost our concern. But alhamdulillah, the feedback, like you mentioned, has been brilliant. ماشاءاللہ بالکل. اچھا عامر بھائی، اگر کچھ اور اسی حوالے سے گفتگو کریں اور اس کے بعد جو مزید باتیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے. کتنا امپورٹنٹ ہے اگر ہم جنرلی بھی دیکھیں کہ ایک بات تو ہے کہ جو مطلب کہ انسان اپنی زبان سے کہتا ہے اور کہتا رہتا ہے، اس کو ریپیٹ بھی کرتا رہتا ہے، لیکن ایک بات ہے اپنے عمل سے. اور یقینی طور پہ جب آپ مارکیٹ میں جا کے، سٹی سینٹر میں جا کے کسی شخص کو پھولوں کا تحفہ پیش کر رہے ہیں، کچھ سویٹس پیش کر رہے ہیں، تو یہ تو یقینی طور پہ اس کے اوپر اثر ڈالے گی. اگر اس کے ذہن میں پہلے سے، چونکہ ہم دیکھتے ہیں میڈیا میں بہت نیگیٹو پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے، اور مطلب ٹھیک ہے کچھ واقعات ہوتے ہوں گے، لیکن جتنے واقعات ہیں یہ پروپیگنڈا تو اس سے کہیں زیادہ بڑھ کے ہوتا ہے. اور خاص طور پہ مسلمانوں سے ہٹ کے ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے بھی لوگ ایسی جسارت اور چیزیں کرتے ہیں. تو کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے عمل سے یہ جو دعوت ہے اس کو دیں، اور تاکہ وہ لوگوں تک پہنچے اور پھر اس کا رزلٹ بھی ہم دیکھیں. احمد بھائی، ایسے ہے نا کہ اگر آپ نان مسلم سے بات کریں تو وہ قرآن بھی نہیں پڑھتے، حدیث شریف بھی نہیں پڑھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی نہیں پڑھتے. ان کا اسلام کا جو ان کا تصور ہے وہ آپ کی ذات ہے. جس سے بھی آپ ملیں گے، آپ ان کے لیے اسلام آپ ہیں. اگر ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں تو انشاءاللہ تعالی ہر آدمی اس ملک میں ایک داعی ہوگا، دین کی دعوت دینے والا ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل کرنے کا آپ ذریعہ بنیں. اس کے لیے ہمیں جد و جہد کرنی پڑے گی. پہلا تو یہ ہے کہ ہمیں پڑھنا پڑے گا. پڑھنے کے لیے ہمیں کتابیں چاہیے. کتابیں کے لیے بھی الحمدللہ السرات دن رات کوشش کر رہا ہے. ہماری اپنی پبلیکیشنز بھی ہیں. سیرت کے حوالے سے ہماری 2 والیوم کی کتاب بھی ہے، خاص کر کے بچوں کے لیے. مدارس کے لیے ہمارا کافی کام ہے ایجوکیشن کے حوالے سے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو انرجائز کرنا ہوگا، موٹیویٹ کرنا ہوگا. اور جو یہ انیشیٹو ہے یہ کوئی تبادل نہیں ہے جلوس اور میلاد کی محافل کا، بلکہ یہ ایک اضافہ ہے. جو ہو رہا ہے اس کو ماشاءاللہ ہم اس پہ بھی بالکل پارٹیسپیشن کرتے ہیں، اس میں بھی ہماری مداخلت ہے، اور یہ ایک اضافہ ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ مزید اور بھی اضافے کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور آپ کی محبت عام کرنے کے. لیکن پہلے تو ہمیں اپریشیٹ کرنا پڑے گا کہ ہم کس نبی کی امتی ہیں. پہلے تو یہ ہوگا. جب ہم اس کا جو وزن ہے، جو اس کی اسٹرینتھ ہے، وہ اگر ہم نہیں سمجھ سکتے تو ہم دعویٰ نہیں کر سکیں گے. تو پہلے ہمیں اپنے آپ کے لیے ہمیں اپریشیٹ کرنا پڑے گا کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نبی کی امت کے لیے مختلف نبیوں نے دعا کی ہے کہ اللہ ہمیں نبی نہ بنائیں بلکہ امت محمدی بنائیں. تو اس کو پہلے ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا، اپریشیٹ کرنا ہوگا. پھر ایک خوشحال انسان جب ہوتا ہے تو پھر وہ جب اس کا وجود ہی کافی ہوتا ہے کہ دوسروں کو دین کی طرف بلائیں. جیسے آپ نے کہا ہے کہ اس انیشیٹو کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے، تو امپیکٹ تو بہت زیادہ ہے. ہمیں کتنے آدمی اسٹریٹس پر ملتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو آپ نے کارڈ دیا تھا 2 سال پہلے وہ ابھی بھی میرے گھر میں ہے. تو وہ جنہوں نے کلمہ بھی نہیں پڑھا وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں. الحمدللہ لیڈز میں کسی نے شہادت قبول کی، مسلمان ہوئے. ناٹنگھم میں میں نے سنا ہے کہ کسی نے اسٹریٹس پر ہی تو انہوں نے اسلام قبول کیا ہے. ڈربی میں ہمیں 2 ایسے ہندو لڑکے ملے جنہوں نے کہا ہے کہ ہم دین اسلام کی طرف مائل ہیں. ہم نے جو ہمارے دل میں سوال تھے ان کا جواب ہمیں صرف دین اسلام میں ملا ہے. لیکن ان کے کچھ وجوہات تھے جن کی وجہ سے وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے. لیکن نمبرز ایکسچینج ہوئے ہیں، اور یہی ہم چاہتے ہیں. ای میلز ایکسچینج ہوئی ہیں، اور ایک ایونیو ہم بن چکے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے لیے کوئی ایونیو نہیں تھا. تو ابھی ان لوگوں کے لیے ایک ذریعہ بن گیا ہے کہ وہ ہمیں اپروچ کر سکتے ہیں. کوئی سوال ہو وہ ہمیں اپروچ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم ان سے مزید تعاون کریں گے. ان کی یہ جو ان کا سفر ہے اس سفر میں انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہوں گے دین اسلام کی طرف. یقیناً ضرور.
اچھا خالد بھائی، اس حوالے سے بھی کچھ اگر گفتگو ہو جائے، بات ہو جائے کہ جیسے کچھ ذکر تو میں نے کیا کہ میڈیا میں ہم دیکھتے ہیں عموماً کچھ منفی پروپیگنڈا رہتا ہے، لیکن یہ جو ایکٹیویٹی ہے 2010 سے ماشاءاللہ ہو بھی رہی ہے، اور آپ لوگ اپنی جانب سے بھی کوشش کرتے ہیں اس کو مختلف جو پلیٹ فارمز ہیں اس کے اوپر پریزنٹ کرنے کی بھی. تو اس حوالے سے کچھ آپ نے دیکھا کہ اس کا کوئی مثبت امپیکٹ بھی ہوا میڈیا کے حوالے سے؟ اگر دیکھیں کہ جی مسلمانوں کا تشخص صرف وہی نہیں ہے جو موویز میں دکھایا جاتا ہے، جو کبھی جو ہمیں نیوز میں نظر آتا ہے. ابھی حال ہی میں ہم نے کووڈ میں دیکھا کہ ہر شخص نے اس بات کو تسلیم کیا کہ جس طرح سے مساجد نے اپنے دروازے کھول دیے، مراکز نے اپنے دروازے کھول دیے، اور فوڈ بینکس کے ذریعے سے یا لوگوں کی ہیلپ کرنے کے حوالے سے، تو وہ اس کا واضح طور پر سوسائٹی میں نظر آیا. تو اس حوالے سے بھی اگر جیسے آپ نے یہ جو ابھی پوری کمپین چلائی، اس کا بھی کچھ امپیکٹ نظر آیا میڈیا کے حوالے سے بات کریں؟ 100%. I mean, this is something that I think in the early days, like I mentioned, this came out of very negative feedback. And also after 9/11, I think for 5-6 years, it was every Muslim story, even a positive Muslim story, they would have to add negativity to it. It was. But alhamdulillah, this year, for example, all of the Sheffield newspapers picked the story up. All 5 major newspapers. MashaAllah. Manchester Evening News, which is a major newspaper in Manchester, in the northwest, in fact, a nationwide read of Manchester Evening News, they picked up the story. And every single story, every article, Derby News, most of the cities had some news articles, you know, in their local media, and all of them, alhamdulillah, not one had, a story of terrorist Muslims giving roses out or anything like this. Yeah. You know, all of them were just, full of positive news to say why they were doing it, smiling Muslim faces on the news, and that's our idea. Our ideas are, our principles are 2 and 3. One is celebration, that we do a celebration. The second is obviously engagement of the youth, like you touched on earlier, getting the kids involved. And the third is basically where we lower the tone of the atmosphere, of the media, where people say, they pick up the news or they'll watch Sky News or any other channel, in the evening, and they'll see a negative Muslim news story, and that person will say, no, this can't be true. Because I met Muslims today in my city centre, and they gave me a rose, they had a lovely smiley face, so this can't be true. And that's our da'i there. That non-Muslim is your salesperson now for the whole of that area, because that person has a positive impact for Muslims, and this is our objective inshallah. بالکل، بہت خوبصورت بات. اور ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں اسی حوالے سے اثرات کے حوالے سے بھی کچھ بات کریں گے کہ اثرات اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے علاوہ بھی اس کی کیا سرگرمیاں ہیں. اور ابھی جو ایک نو ڈاؤٹ اس کو کہا جا سکتا ہے، بلکہ کہنا چاہیے کہ ایک ایسی کمپین چلائی جس کی ضرورت بھی تھی، اور جس نے یقینی طور پہ ہم تو یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ ہزاروں لوگوں تک پہنچے، لاکھوں لوگوں تک پہنچے، لیکن اگر کسی صرف ایک شخص کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعارف کروا دیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی تعلیمات جو ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، اس سے متعارف کروا دیا جائے، چاہے وہ پھول دینے کی صورت میں ہو، کارڈ دینے کی صورت میں ہو، کوئی چھوٹی سی حدیث شریف ہو، وہ اس پیغام کو اس تک پہنچا دیا جائے، تو یقیناً یہ دنیا میں موجود تمام چیزوں سے بہتر ہے اس شخص کے لیے جو اس کا سبب بنا. تو بشارت بھائی، آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سے بھی اس حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے. آپ تو ماشاءاللہ اس دفعہ ربیع الاول میں خود مدینہ شریف میں بھی موجود تھے، وہاں پر بھی آپ نے اس پیغام کو پھیلایا، تو اس حوالے سے کچھ بتائیے گا. جی، مدینہ شریف یہ پیغام مدینہ شریف اسپریڈ کرنے کا اس سے بڑا آنر تو ہو نہیں سکتا. سو and I think this is the first year that we gave the cards out in Medina Sharif. So I can't explain the experience. It's one of those experiences that when you are there, you just appreciate the honor. And alhamdulillah, I met many people in Medina Sharif, especially one brother I met, I think from Birmingham. We were sitting, waiting to go into the Riyadh al-Jannah. And we just started talking about the honor that we had of being there. And alhamdulillah, I gave him the card, and obviously it's one of those things, it brings tears to your eyes. یقیناً. So it was an amazing experience. الحمدللہ. اور یقیناً بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ شہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہونا اٹ سیلف، اور پھر ربیع الاول کے مہینے میں وہاں پہ موجود ہونا، اور پھر اتنی بڑی کمپین کا حصہ بنا یقینی طور پہ. اچھا عامر بھائی، کچھ اگر اس حوالے سے اثرات کے حوالے سے بھی بات کر لیں مزید، کہ ہم جانتے ہیں کہ تعلیمی سرگرمیاں ہیں لوگوں کو، لیکن میں سننا چاہتا ہوں آپ سے کہ اثرات کیا ہے، کس طرح سے یہ اس سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہے. الحمدللہ،
اس کے حوالے سے تو ہمیں تقریباً ایک پورا پروگرام چاہیے ہوگا یقیناً، لیکن مختصراً یہ کہنا چاہیے کہ دعویٰ کے حوالے سے الحمدللہ ہم کوشش کر رہے ہیں. یقیناً اور بھی گروپس آرگنائزیشنز ہیں جو کر رہے ہیں، لیکن ہماری بھی تھوڑی سی کوشش ہے. ہماری فلیگ شپ پروگرام تو یہی ہے مولد ان دا سٹی، جس میں الحمدللہ کارڈز کے حوالے سے 1 لاکھ سے زائد کارڈ ہم نے پرنٹ کروا کر مختلف جگہوں پہ ہم نے فری بھیجیں، اور اس کے ساتھ ساتھ روزز بھی مختلف سٹیز نے ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں اپنی اپنی سٹیز میں. ہم نے بسز کے حوالے سے بھی ہم نے تقریباً 1000 سے زائد بسز، جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھا ہوا ہے، ساتھ میں ایک روز اور ایک حدیث شریف اس پہ لکھی ہوتی ہے، جس پہ ہم سپانسر کر کے یو کے کی مختلف سٹیز میں وہ بسز 2 ہفتے کے لیے سپانسر کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ رمضان شریف میں ہمارا ڈے ٹو گیو کا پروگرام ہوتا ہے، جس میں ہم لوگوں کو رمضان شریف کے حوالے سے متعارف کراتے ہیں. کھجوریں لے کر جاتے ہیں سٹیز میں، اور جو نان مسلمز ہوتے ہیں ان کو کھجوریں دیتے ہیں، اور وہ بھی حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے جو ہم ہمیں کھلانا چاہ رہے ہیں. تو لیکن اس سے ہماری بات چیت شروع ہو جاتی ہے. ان سے پھر ہم بتاتے ہیں کہ مسلمان روزے رکھتے ہیں، اور اس کے اگر کوئی سائنس فوائد بھی ہوں تو وہ بھی ہم ان کو پیش کرتے ہیں، اور الحمدللہ اس سے دین کی اویئرنیس ہم کو پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم اسمائلز فار عید کا کیمپین بھی ہماری ہے، جو ہمارے خالد صاحب خود پاکستان میں تحفے خرید کر وہاں لوکل تجار جو ہیں، لوکل بزنسز جو ہیں، وہاں سے ہی خرید کر وہاں کے جو بچے ہیں ان کو ہم پیش کرتے ہیں. یہاں یو کے میں بھی ہمیں یہ ملا ہے موقع کہ ہم مختلف کیئر ہومز میں بھی جانا اور ہاسپٹلز میں بھی جانا، تاکہ ان لوگوں کے ساتھ بھی ہم میسیجز شیئر کریں، خاص کر کے عید کے میسیجز. سملرلی تھرو آؤٹ دا ایئر ہم یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ جو اولڈ پیپلز ہوم ہیں وہاں بھی ہم حاضری دیں، اور وہاں جو ضعیف العمر حضرات ہیں ان کے پاس جا کر بھی ہم بیٹھیں، ان سے بھی گفتگو کریں. اور آپ حیران ہوں گے کتنے مسلمان ان جگہوں پہ موجود ہیں. تو یہ اس قسم کی جو دعویٰ ہے وہ مسلمانوں تک بھی پہنچتا ہے اور نان مسلمس تک بھی پہنچنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. ہمارا مین فوکس تو ہمیشہ ایجوکیشن ہی رہا ہے. ایجوکیشن کے حوالے سے جب ضرورت پڑی تو ہم نے ایجوکیشن کے حوالے سے بکس بھی پبلش کی ہیں. قاعدہ ایسینشلز ہماری ایک پبلیکیشنز ہے، سیرہ ایسینشلز ہماری پبلیکیشن ہے، اسلامک ایسینشلز بھی ہماری ایک پبلیکیشنز ہیں، حدیث ایسینشلز بھی ہے، عقیدہ ایسینشلز ہم پبلش کرنے والے ہیں انشاءاللہ بہت قریب. اور اس کے ساتھ ساتھ مزید ہم کتابوں پہ بھی کام کر رہے ہیں. ٹیم ہماری چھوٹی سی ہے لیکن الحمدللہ اس میں برکت کافی ہے. شارٹ کورسز بھی ہم کرتے ہیں، 2 مہینے کے کورسز بھی کراتے ہیں، سال کے بھی کورسز ہم کرواتے بھی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ مینٹل ہیلتھ ہمارا مین فوکس ہے ابھی، جس کے خاص کر کے وہ نوجوان حضرات جو مینٹل ہیلتھ ایشوز جن کے پاس ہیں، ڈپریشن ہو جائے، انگزائٹی ہو جائے، اس قسم کے جو بھی ذہنی امراض ہیں ان کے حوالے سے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کاؤنسلنگ کورس ہم نے خود بھی کیے ہیں، مینٹل اویئرنیس کورسز ہم نے بھی کیے ہیں، اور دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ کورسز ہم کرتے ہیں تاکہ جو ہماری آنے والی پرابلمز ہیں ان کا حل ہم نکال سکیں انٹرنلی انشاءاللہ. بہت خوبصورت، اور یقیناً تفصیل سے آپ نے اگر جیسے آپ بالکل درست کہہ رہے تھے کہ اس کے حوالے سے تو پورا ایک پروگرام ہونا چاہیے، اور چونکہ ایکٹیویٹیز اتنی زیادہ ہیں اور ہر ایکٹیویٹی اٹ سیلف وہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ، اور یقیناً اس کی ضرورت بھی تھی سوسائٹی میں جس کے آپ نے انیشیٹو لیے ہیں. تو خالد بھائی آپ سے ہی پوچھنا چاہوں گا، عموماً جو مسلمانوں کے حوالے سے ایک تاثر ہے مختلف تاثرات میں سے کہ ٹھیک ہے یہ چیریٹی کا کام تو بہت زیادہ کرتے ہیں، اچھے کام بھی کرتے ہیں، لیکن عموماً جو جہاں سے یہ آئے تھے ان ممالک میں کرتے ہیں، یا جن ممالک میں ان کے انٹرسٹ ہیں، جیسے مختلف ممالک ہیں اگر ہم اس کے حوالے سے بات کریں، لیکن جس سوسائٹی میں یہ رہ رہے ہیں، جہاں پہ ان کے اپنے بچے ہیں، جہاں سے جس ایج میں بھی آئے اپنے بریڈ اینڈ بٹر کے لیے وہاں سے سب ارن کیا، اس سوسائٹی کو اس طرح سے پے بیک نہیں کر رہے. تو الصراط کی اگر ہم مثال لیں، یا اس طرح کے کچھ دیگر ادارے جو مسلمانوں نے قائم کیے جو خاص طور پہ فوکس کرتے ہیں اسی سوسائٹی کو، اسی کنٹری کو جہاں سے ہم رہ رہے ہیں، جہاں پہ چاہے اچھا یا برا لیکن اب ہمارا مستقبل اس کے ساتھ جڑا ہے، اور بچے یہاں پہ موجود ہیں، وہ گرو ہوئے، ہم نے تعلیم حاصل کی، سارا کچھ، تو اس سوسائٹی کو پے بیک کرنا بھی کتنا ضروری ہے، اور اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ Absolutely, you're right, and alhamdulillah, probably about 7, 8, probably 9 years ago, we did Birmingham Children's Hospital. MashaAllah. Then we did your own here, Great Ormond Street Hospital.
And these were, I mean, basically, I can't remember what the project was called now, the Great Ormond Street one, but we launched a nationwide campaign where we asked masjids to do a fundraiser in their masjids. So someone did cake sales. I can't remember what it's called now. We had a strap line for it. But anyway, we got all the masjids involved, probably about 10, 12 different masjids. It got the message out to them. And also, we then, came with probably about, I think, £7,000-8,000, something like this. And we presented to Great Ormond Street Hospital. And this shouldn't be done as almost with a bad intention. Our own children are in that hospital. Muslim children are in Great Ormond Street Hospital as well as non-Muslim children. And all children, mashallah, your heart melts when you go into these places. And these facilities are there. And we only have to compare with back home, with Pakistan. And unfortunately, we were talking on the way down here about animals, like cats, dogs, how this country loves animals. And Ustad mentioned that there's probably more vets in this country than there's probably doctors in Pakistan. And this is something to reflect on for us. So I think we have to give back to the country, no doubt about that. And we have to appreciate what we have. We need to be people of shukr for what we have. Alhamdulillah. And we should use that to then expand our work. And yes, we do work here. We do work back in Pakistan, but also, alhamdulillah, we've done work in Palestine. We've done Eid parties in Palestine, in Gaza. We've done, obviously, work with the Rohingya Muslims. We've raised awareness for the Uyghur population in China. We've got involved with government level on that, trying to do what we can. I think our message is always look, Ahmed Bhai, do what you can while you can. Life is no guarantee in life and no guarantee in your health. So whenever opportunity presents itself, and in this country, we have resources. I think this is the biggest thing. We have resources, just your phone, the ability in your phone, the resources you have available. And I think the message is to people is, look, if you want to do something, go out and get it done. الحمدللہ بہت خوبصورت انداز سے آپ نے اس والے سے گفتگو کی. ناظرین بالکل پروگرام کے آخری مرحلے میں ہم جا رہے ہیں اور بات کا آغاز ہوا تھا الصراط کے حوالے سے, اور الصراط نے جو ربیع الاول شریف میں ایک بہت زبردست کمپین ڈیزائن کی اور مختلف شہروں میں, دنیا کے مختلف شہروں میں اور خاص طور پہ یہاں برطانیہ میں جتنے بھی بڑے شہر ہیں وہاں کے جو مراکز ہیں, سٹی سینٹرز ہیں, وہاں پہ پہنچ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے لوگوں کو اویئرنیس دی, آگاہی دی, ان میں اس خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے مختلف جو تحائف تھے وہ تقسیم کیے, پھولوں کے تحفے تقسیم کیے. اور یقینی طور پہ ایک بہت اچھا گڈ ول گیسچر ہے جو ایک مسلم کمیونٹی کی طرف سے الصراط نے, اور جس طرح سے یہ ایونٹ آرگنائز کیا وہاں پہ جو لوگ موجود تھے انہوں نے یہ گڈ ول گیسچر اس سوسائٹی کو دیا. اچھا عامر بھی, ہم مختلف حوالوں سے گفتگو کر رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں. آپ نے اپنی گفتگو میں ایک ذکر کیا کہ بہت ضروری ہے کہ اس سوسائٹی میں بھی ہم جو دین کی اویئرنیس ہے اس کو پھیلائیں, اور پھر اس حوالے سے آپ نے مختلف جو مثالیں ہیں وہ بھی بتائیں کہ آپ جیسے ابھی خالد بھائی بھی ذکر کر رہے تھے کہ ہاسپٹلس میں گئے اور جو مینٹل النس کے مراکز ہیں وہاں پہ پہنچ کر, اور صرف یہ نہیں کہ بھئی جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ تو ہر شخص کے لیے ہیں, ہر طبقے کے لیے ہیں, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو پیار بانٹنا انسانوں میں, ایک انسان کا دوسرے فرد سے رابطہ رکھنا, اس کے دکھ درد میں شریک ہونا, یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہی ہم تک پہنچا اور ہم لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے میں آپ سے بھی چاہوں گا کہ کچھ آپ بھی بتائیں کہ کتنا ضروری ہے جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں یہاں پر ان ٹیچنگز کو پھیلانا اور جو معاملات ہیں ان تک ان کی آگاہی لوگوں کو دینا. احمد بھائی, شروع میں نے یہ کہا تھا کہ جو ہماری ضروریات تھی تو اس ملک نے وہ پوری کی ہیں. الحمدللہ آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو کافی ایک آرام دہ زندگی گزار رہے ہیں. اس میں ہمیں ہر فیسلٹی مہیا ہے, تو ہمیں بھی کچھ اس سوسائٹی کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اس سوسائٹی کی ضروریات کیا ہیں. آپ دیکھیں گے کہ روحانی دنیا اس ملک میں تو ہے ہی نہیں, دینی دنیا اس ملک میں ہے ہی نہیں ہے, اور اس چیز کی جو پیاس ہے نا وہ بجھ رہی ہے اس ملک میں, تو ہمیں اس کو بجھانا چاہیے. ہمارے پاس وہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے یہ لوگ دین سے اگر وابستہ ہو جائیں تو یہ روحانی لوگ بن جائیں گے, ان کی جو روحانی ضروریات ہیں وہ بھی پورا ہو جائیں گی, اور ہماری جو دینی فرائض ہیں وہ بھی الحمدللہ پورے ہو جائیں گے. تو اس جد و جہد کے لیے ہمیں نکلنا پڑے گا. جیسے انہوں نے ہماری ضروریات پوری کی ہیں, ہمیں بھی ان کی ضروریات کو مد نظر رکھنا پڑے گا. تو اس کے لیے ہمیں متحرک ہونا چاہیے, اور بچوں سے لے کر بڑوں تک
ہمیں متحرک ہونا چاہیے. اور الحمدللہ جو ہماری یہ کیمپین ہے وہ یہ نارمل اسٹریٹس سے شروع ہوتی ہے, سٹیز اور چھوٹے ٹاؤن سے شروع ہوتی ہے. اور الحمدللہ پچھلے 11 سال سے جو بھی سٹنگ پرائم منسٹر ہے, ہمارے پھول اور ہمارے کارڈ سٹنگ پرائم منسٹر تک ڈاؤننگ اسٹریٹ تک جاتے ہیں. الحمدللہ اس سال بھی ہماری 2 فیملیز تھیں جو ڈاؤننگ اسٹریٹ گئی ہیں اور وہاں انہوں نے جو پرائم منسٹر ہے ان تک ہمارا یہ میسیج بھی پہنچائے. تو الحمدللہ ہم تو کوشش کر رہے ہیں, لیکن ہمیں چاہیے کہ لوگ اور بھی متحرک ہوں, ہمارے ساتھ آئیں. اسرات کی ویب سائٹ بھی ہے, فیس بک پیج بھی ہے, آپ ہم سے رابطہ کریں. انسٹاگرام پر بھی ہیں, تو آپ ہم سے رابطہ کریں. اور ہم آپ سے کچھ بھی نہیں ریکویسٹ کرتے ہیں, آپ کا فائنانسز کے حوالے سے بھی ہم نہیں مانگتے. صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ تھوڑے سے متحرک ہو جائیں, تھوڑے سے انرجائز ہو جائیں. اور صرف اسٹریٹس میں اگر آپ جا کر کارڈ بھی دے کر اور صرف مسکرائیں, یہ سب سے بڑی تبلیغ یہی ہے. اس دور میں لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ لوگ مسکرا کیوں رہے ہیں. اور اگر آپ حدیث شریف پڑھیں تو کتنی حدیثیں آپ کو ملیں گی جس میں لکھا ہوا ہے کہ فضاحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ہنس پڑے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, ہمیں ہنسنا ہی بھول گئے. یقیناً بہت امپورٹنٹ میسیج جو ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے استاد محمد عامر کہ یقیناً اسلام کی تو اتنی خوبصورتیاں ہیں کہ جس کے اوپر ذکر کیا جائے اور وقت کم پڑ جاتا ہے, لیکن جو جتنی خوبصورت ٹیچنگز اسلام کی ہیں یقینی طور پہ اس کا تو احاطہ ایک نشست میں کیا بھی نہیں جا سکتا. اچھا خالد بھائی, اسی سے تھوڑا سا چونکہ ہم گفتگو کر رہے ہیں اس سوسائٹی کے حوالے سے بھی, یہاں پہ جو مسلمس کی کنٹریبیوشن ہے اس حوالے سے بھی عموماً ایک رجحان سمجھا جاتا ہے یا اس بات کو کہا جاتا ہے کہ جو ہماری موجودہ نسل ہے, موجودہ نوجوان نسل ہے, وہ اس کی رغبت نہیں ہے بہت زیادہ دین کی جانب, وہ بہت زیادہ انوالو نہیں ہوتی جو دین کے حوالے سے سرگرمیاں ہوں, ایکٹیویٹیز ہوں. تو آپ نے خود کیا آبزرو کیا اور کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ Absolutely, very true. I have, mashallah, 4 kids myself. And this is a battle, all of us are, fathers, alhamdulillah, and we have, this battle is internally in our house and then obviously outside. And it's a real concern. It's an absolute real concern. And what you see is these things are always cyclical. I always find this with every society. What we found, in my own, experience in life is that where other cultures are followed, we're sort of heading in the same direction. So there does need to be a radical rethink of how we get children involved. How do we engage children? Because, the truth is we're losing our youth. This is not an exaggeration. Every masajid will tell you the same. Every ulama, you'll sit them down and they'll say, this is the biggest crisis that we have, is that we're losing our youth. So we need to find ways like this. One of the things that with Maulid in the City and such engagement projects is that empowerment is a funny thing. Empowerment isn't saying to your child, but to do this for me. Yeah. You're telling him to do that. Yeah? And there's another way of saying is that, Putur, what do you think about this? Then he will give his opinion. And as soon as he gives his opinion, then he starts to own that opinion. Sense of belonging. Yeah, exactly. Once he belongs and he owns it, then he will try his utmost to deliver it. I think, but this is an easy thing to say, but it's very hard to actually do. Because obviously, as children and as life experience tells you, they'll probably say the wrong thing, and you'll know that they're saying the wrong, but sometimes within reason, you have to almost let them own it, make the mistake, learn from it, and then come back. And this is a part of the growth. So this is, I think we have to, a lot of masjids and a lot of ulama have tackled this issue. And there's a lot of good things going on. Like for the books, for example, all the Asirat books, none of them are black and white books. All of them are full of color, full of pictures, because the whole idea is that the children need to be engaged in it. So I think this is part of it. There's loads of other things. Obviously, what you're doing here with TV, obviously this is now not just on a TV studio, it'll be on a social media platform. If you say, for example, you're only going to have Islam Channel on TV, you'll probably lose half your viewership. It is. But you've got it on all the social media platforms, and this is how and what I find with the youth is that they'll look at their intake of news is probably within 90 seconds. They'll see a clip on Instagram, they'll take the news, 90 seconds, that's bus, move on. Yes. Yeah, they can't sit and listen to a 2-hour program. So I think this is how we need to change, and
this is the challenge of this time, no doubt. یقیناً بہت خوبصورت. خالد بھائی آپ نے بھی, بشارت بھائی آپ بھی شریک رہے ماشاءاللہ, بہت اچھی گفتگو ہوئی. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ یہاں پہ آنے کا. عامر صاحب آخر میں بالکل آپ سے چاہوں گا کیا میسیج دیں گے ہماری ناظرین کو؟ جو موجودہ چیلنجز ہمارے ہیں ان کو فیس کرنا پڑے گا. ہم ان کو ہمیں اگنور نہیں کر سکتے. آپ نے اتنا بڑا سوال کر دیا تھوڑے سے مختصر وقت میں کیا کہیں, لیکن ہمیں جو بھی ہمارے چیلنجز ہیں ہمیں ان کو فیس کرنا پڑے گا. ان کے جو سلوشنز ہیں, سلوشنز ہم نے بیٹھ کے سلوشنز کلیکٹیولی ہم نے سوچنا چاہیے کہ سلوشنز کیا ہیں اور متحرک ہو جائیں. یہ دین ہمارے لیے ہمیں یہ پیغام نہیں دیتا کہ آپ کھا پی اور کام کریں اور پھر سو جائیں. یہ دین ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ آپ متحرک ہو جائیں, ایکٹیو ہو جائیں, کوئی انیشیٹو کریں, آپ ہی کوئی شروع کر دیں, ہم آپ کے ساتھ بھی چلنے کے لیے تیار ہیں. یقینی طور پہ بہت خوبصورت پیغام, اور ایک دفعہ پھر میں تمام مہمانان کا شکریہ بھی ادا کروں گا. اور ناظرین یقیناً یہ دین ہمارا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہیں, اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہم پورے شرح صدر کے ساتھ ان چیزوں کو قبول کریں, ایکسیپٹ کریں, اور اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں جس پاسبل وے میں بھی, خوبصورت طریقے کے ساتھ. جیسے ہم نے مثال اس کے اوپر ڈیٹیل میں ڈسکشن کی, جیسے اسیرات نے, اور صرف اس سال نہیں گزشتہ 2010 کے بعد سے وہ بھرپور انداز سے انوالو ہیں اور جس طرح سے سرگرمیوں کو کر رہے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ بھی کوئی بھی ایکٹیویٹی کریں. جیسے بہت خوبصورت پیغام دیا عامر بھائی نے بالکل آخر میں, کہ جس طرح سے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں خوبصورت طریقوں کے ساتھ, اس طریقے کو اپنائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک بہت خوبصورت سنت ہے مسکراہٹ کی, اس کو بھی اگر پھیلائیں تو یقینی طور پہ یہ بھی بہت بڑا کام ہوگا. آج کا پروگرام تھا, امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اور اپنے میزبان احمد شاہین کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.